کے لیے, خدا کی آواز کے لیے, خدا کی خدمت کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے اور خدا کے کلام کو, خدا کی آواز کو ویلکم کریں گے. Praise hallelujah. ہلیلویا ہلیلویا. خداوند کی تعریف ہو. ہم سب خداوند کی تعریف میں اپنا منہ کھولیں گے کیونکہ وہ قدوس خدا عظیم خدا ہے. سب اپنے اپنے مائک کھولیں اور خداوند کی حمد و ستائش کریں. ہم ساری عزت و سارا جلال اپنے خدا باپ کو دیتے ہیں. وہ جو ہمارا قادم کے خدا ہے, وہ جو رب الافاج ہے, وہ جو ہماری سپر اور ہماری ڈھال ہے, وہ جو ہمیں سنبھالتا ہے, وہ جو ہمیں ابلیس کے چنگل سے چھڑاتا ہے, وہ جو اپنا کلام نازل کر کے شفا دیتا ہے. ہم اس کی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم ساری عزت اور سارا جلال خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو دیتے ہیں کیونکہ وہی لشکروں اور کا خدا ہے. آئیے اس سے پہلے کہ ہم کلام شروع کریں میں چھوٹا سا کورس گاؤں گی. تیرا کلام زمانے میں اے خدا وندہ, تیرا کلام زمانے میں ہے خدا وندہ, اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا, اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا, تیرا کلام زمانے میں ہے خدا وندہ. آمین. پاک روح ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں, تو یہاں پر موجود ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم جب بھی تجھے پکارتے ہیں, جب بھی ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں تو ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے. تو ہماری رہنمائی کرتا ہے, تو ہمیں سکھاتا ہے, تو ہمیں کلام کو سمجھنے کی قوت دیتا ہے, قدرت دیتا ہے, ہمت بخشتا ہے, حکمت بخشتا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. پاک روح ہم ساری عزت اور سارا جلال پاک روح ہم تجھے دیتے ہیں کیونکہ یہاں تو باپ اور بیٹے کی شکل میں یہاں پر موجود ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو پاک روح کے وسیلہ سے ہم سے کلام کرتا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں روزوں کے ایام کے لیے جو ہمارے لیے رکھے جاتے ہیں کہ ہم ایک بار پھر اپنی زندگی پر غور کریں, اپنے آپ پر غور کریں, اپنی راہوں کو بدلیں, اپنی روشوں کو بدلیں اور ہم خداوند کی طرف واپس پلٹیں. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کے اس پاک لہو کے لیے جو ہماری خاطر بہایا گیا, جس کے خون بہانے سے ہمیں مخلصی ملتی ہے, ہمیں خلاصی ملتی ہے. اس نے ہمیں ابلیس کے چنگل سے چھڑایا, اس نے ہمیں ابلیس کے ہر ایک ہتھ کنڈے سے اس نے ہمیں بچا کے رکھتا ہے. وہ ہماری حفاظت کرتا ہے, وہ ابلیس کے ہاتھ کو توڑ ڈالتا ہے, وہ ابلیس کو وہ جھٹک دیتا ہے, وہ ہمیں سنبھالتا ہے. اس کی قوت, اس کی قدرت اور اس کے پاک روح کی آگ ہمارے چوگرد رہتی ہے, ہمارے بچوں کے چوگرد رہتی ہے, ہمارے گھرانوں کے چوگرد رہتی ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں پاک روح کی اس آگ کے لیے جو ہماری حفاظت اور نگہبانی کرتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں اس خاص وقت کے لیے جو اس نے بخشا ہے کہ ہم اس کے کلام پر غور کریں, ہم اس کی باتوں پر غور کریں, ہم اس کے کلام کو سوچیں, سمجھیں اور اس پر غور کر سکیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. ہم خدا یسوع مسیح کے نام میں آج کے کلام کو ہم شروع کرتے ہیں اور اسے اپنے دلوں میں قبول کرتے ہیں, اور اس کلام کے وسیلہ سے بہت سے بندھن ٹوٹیں, بہت سے جوئے ٹوٹیں, اور خداوند اپنی مہربانی, اپنا رحم, اپنا فضل ہمیشہ اسی طرح سے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب پر, ہمارے گھرانوں پر اور تمام سننے والوں پر کرتا رہے. آمین. آئیے ہم آج کا کلام شروع کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا روزوں کے ایام ہے. روزوں کے ایام کی وجہ سے بہت سارے جو ہیں روزوں پہ ہی ہم بات کرتے ہیں. تو ہم روزوں پہ جب بات کرتے ہیں تو آج ہم بھی روزے کے متعلق ہی کچھ سیکھیں گے جو خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے. تو ہم جو ہے یسایہ نبی کا صحیفہ ہے, اس کا 58 باب ہے,
اس کی 5 سے 7 آیات مقدسہ پڑھیں گے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھنے میں رہنمائی کریں. آپ سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی جی. جی سسٹر جی آواز کلیئر آ رہی ہے اور میں پڑھوں گا خدا کا کلام. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے؟ کلام پاک کا پڑھا سنا سمجھا اور بالخصوص قبول کیا جانا ہم سب کے لیے بڑی برکت، تسلی اور نجات کا باعث ٹھہرے. آمین. آمین. ہم سب جانتے ہیں کہ یسایہ نبی کا جو صحیفہ ہے یہ اس زمانے کا صحیفہ ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے گناہوں میں ہے، خدا کو بھول چکی ہے، اور ان بادشاہوں کے زمانے میں یسایہ نبی جو ہے وہ آتا ہے، خدا اس کو مقرر کرتا ہے تاکہ وہ جو ہے بنی اسرائیل قوم کے گناہوں کو اور ان کی ان جو وہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وہ جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اس طرح کی ساری باتوں پر مطلب جو ہے وہ خدا کی طرف واپس نہیں آتے، خدا کی طرف نہیں پلٹتے، بلکہ انہوں نے اپنی اپنی روشیں جو ہیں وہ بدل لی ہیں. تو خدا کا بندہ جو ہے یسایہ نبی جو ہے خدا کے کلام سے جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ خدا اس سے یہ کلام کرتا ہے. ہم اگر اس کی پہلی آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اپنے بندہ سے کلام کرتا ہے کہ تو مطلب اپنی آواز کو جو ہے وہ اتنا اونچا کر، یعنی جتنا تو اونچا کر سکتا ہے، یعنی تو بنی اسرائیل قوم پر جو ہے ان کے گناہوں کو ظاہر کر، چلا، نرسنگے کی طرح چلا، اپنا گلا پھاڑ کے چلا، یعنی جتنی قوت سے تو اونچی بول سکتا ہے تو بول، اور جو یعقوب کا گھرانہ ہے ان پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ میری طالب ہے، یہ روز بروز میرے طالب ہوتے ہیں، روز بروز میری نزدیکی چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ میرے احکام کو انہوں نے ترک نہیں کیا، میری باتوں کو جو ہے میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. یعنی کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کو جب شریعت دی گئی تھی تو بنی اسرائیل قوم کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ کس کس دن روزہ رکھیں گے، اور روزے کے بارے میں بھی ان کو ساری جو ہے وہ شریعت میں سکھا دیا گیا تھا کہ آپ مطلب کس دن روزہ رکھو گے، کس طرح سے روزہ رکھنا ہے آپ نے، اور کس کس طرح سے آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور کس کس مقصد کے لیے آپ نے روزہ رکھنا ہے. یہ ساری باتیں ان کو شریعت میں سکھا دی گئی تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس بات کی سخت پابند تھی، اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے آنے تک جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اپنی شریعت، اپنے خدا کے احکامات، خدا کے قوانین کی بہت ہی سختی سے پابندی کرتے تھے، بہت زیادہ پابند تھے. یعنی ان روایات کو، ان شریعت کے احکام کو وہ آج تک جو ہیں وہ نہیں بھولے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں، وہ چاہے وہ روزے کے احکامات تھے یا دوسری کوئی اور باتیں تھیں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے تھے خدا کی جو ہے نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے. وہ روزہ رکھتے کہ خدا نے ہمیں شریعت میں روزہ رکھنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، خدا نے ہمیں شریعت میں جو ہے وہ روزے کے بارے میں کہا ہے، خدا نے ہمیں قربانیاں دینے کے بارے میں کہا ہے، جیسے کفارہ کی قربانی، سوختنی قربانی اور بہت ساری قربانیاں. مطلب وہ جو ہے شریعت کے سارے اعمال کو یا شریعت کے سارے احکامات کو وہ ان پر عمل کر کے
جو ہے وہ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے سے خوش ہو تاکہ جو ہے ہم خدا کی نزدیکی کو پا سکیں۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے یہ کہتا ہے کہ مطلب وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر وہ خدا کے ساتھ سوال بھی کرتے ہیں کہ خداوند ہم نے تو روزہ رکھا، ہم نے تو یہ کیا، ہم تو جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے اپنی جان کو ہم دکھ دیتے ہیں اور ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں، لیکن تو ہماری آواز کو نہیں سنتا، تو پھر بھی ہماری بات کو نہیں سنتا، تو ہمیں جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو خدا ان سے یہ بات یہاں پر کرتا ہے کہ کیا تم جو روزہ رکھتے ہو وہ کیا میری خوشنودی کے لیے رکھتے ہو یا میری خوشی کے لیے روزہ رکھتے ہو، یا مطلب جو ہے تم اس دن جو روزہ رکھتے ہو تم خاک اوڑھتے ہو، تم اپنے راکھ پر بیٹھ جاتے ہو اور نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھا لیتے ہو اور تم اس پر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہو، تو کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی نے روزہ رکھا، جب بھی اس سے خطا سرزد ہوئی، جب بھی کسی نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی، خدا کو یعنی کہ خوش کرنے کی کوشش کی، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کی طلبی کی، تو انہوں نے جو ہے راہ کو اوڑا، ٹاٹ اوڑ لیا، جیسے کہ ہم داؤد بادشاہ کو دیکھتے ہیں کہ جب اسے گناہ سرزد ہوا تو وہ بھی جو ہے اپنا جو لباس شاہانہ لباس ہوتا ہے وہ اس کو اتار دیتا ہے اور وہ ٹاٹ اوڑھ لیتا ہے اور وہ راکھ بچھا لیتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے۔ لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی جو ہے وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دانیل کا جو روزہ تھا وہ کیوں روزہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ اس کے لیے ہم دانیل کا صحیفہ بھی دیکھیں گے۔ دانیل کے صحیفہ میں جو ہے اس میں لکھا ہے، کیونکہ دانیل کا جو روزہ ہے بڑا ہی مشہور اور بہت ہی مطلب اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ دانیل نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے روزہ رکھا اور خدا کی حضوری میں اس نے شفایت کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دانیل کی کتاب اس کے 10 باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دانیل جو ہے جب ایک رویا دیکھتا ہے اور جب وہ رویا دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے اس کو جو ہے اس رویا میں جو ہے اس کو اس کی تفسیر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل قوم پر جو ہے 70 ہفتے جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کی سخت دلی کے سبب سے، ان کے گناہوں کے سبب سے، ان کے اس ظلم کے سبب سے جو وہ غریبوں پر کرتے ہیں، اس جبر کے سبب سے جو دوسروں پر وہ کرتے ہیں، بیواؤں کا حق کھاتے ہیں، یہ ساری چیزوں ان کے گناہوں کے لیے اور ان کی سخت دلی کے سبب سے کہ خدا سے وہ بار بار وہ روپوشی کرتے ہیں، خدا سے جو ہے وہ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، خدا کو وہ ناراض کرتے ہیں۔ تو جب وہ خدا کا فرشتہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم پر جو سخت مصیبت کا دور ہے وہ ضرور آئے گا اور وہ مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ ضرور آئے گا اور وہ ایسا سخت مصیبت کا دور ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں مصیبت نہیں آئی۔ تو جب وہ جو ہے اس تفسیر کو سنتا ہے، جب اس بات کو وہ اس پر جو واضح کی جاتی ہے تو وہ اپنے دل میں بہت ہی زیادہ ملول ہوتا ہے، اپنے دل میں بہت ہی زیادہ وہ رنج کرتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے 3 ہفتوں تک جو ہے میں نے ماتم کرتا رہا، 3 ہفتے تک میں روتا رہا، ماتم کرتا رہا، گریہ زاری کرتا رہا، اور میں نے اس میں 3 آیت میں وہ کہتا ہے 10 باب اور اس کی 3 آیت میں وہ کہتا ہے کہ نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے 3 ہفتے تک روزہ رکھتا ہے، مطلب 3 ہفتے 21 دن بنتے ہیں جس میں وہ روزہ رکھتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو بنی اسرائیل قوم ہے اس کی گناہوں کی بات ہوتی ہے۔ یسایہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ان سے ناراض ہے، ان کے گناہوں کے سبب سے، ان کے جبر کے سبب سے، حالانکہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، حالانکہ وہ پوری شریعت پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن خدا پھر بھی ان سے خوش نہیں ہے، خدا ان سے پھر بھی ان کے اس روزے سے خوش نہیں ہے اور خدا ان کی سنتا نہیں ہے۔
تو یہاں پر پھر خدا ان سے کلام کرتا ہے کہ ہاں تم روزہ رکھتے ہو، تم جو ہے حق پر بیٹھ جاتے ہو، تم اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو مطلب ٹاٹ اوڑ کر خاک پر بیٹھ کر تم جو اپنے آپ کو حلیم کر لیتے ہو، اپنے سر کو مطلب اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکا لیتے ہو، یعنی ماتم کرتے ہو. یعنی وہ اس قسم کا روزہ جس میں انسان ماتم کرتا ہے، چھاتی پیٹتا ہے، روتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے. ایسا ہی روزہ جو ہے وہ دانیل نے رکھا تھا، اور ایسا ہی روزہ بہت سے یہودی لوگ بھی رکھتے تھے تاکہ وہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں. لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ کیا خدا جو ہے وہ کیسا روزہ چاہتا ہے جو خداوند کی نظر میں مقبول ہو. خدا یہ چاہتا ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں اور ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم بے شک وہ روزہ رکھتے تھے، وہ راکھ جو ہے وہ اس پر بیٹھ جاتے تھے، وہ ٹاٹ اوڑ لیتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے خدا کو خوش کرنے کے لیے. لیکن وہ جو غریبوں پر ظلم کرتے تھے، عورتوں پر ظلم کرتے تھے، عورتوں اور مظلوموں سے اور یتیموں اور بیواؤں سے جو وہ سخت محنت مشقت لیتے تھے، ان کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان کا حق بھی جو ہے وہ مار لیتے تھے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ ظلم میں بند کرے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو بھی جاری رکھتے ہیں، سارے ظلم اور جبر کو بھی جاری رکھتے ہیں دوسروں پر، لیکن ساتھ ساتھ خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں. جبکہ خدا یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا روزہ پسند نہیں ہے، میں ایسے روزے کو پسند نہیں کرتا ہوں. میں ایسے روزے، میری خوشنودی اس قسم کے روزے میں نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھو، خاک پر بیٹھ جاؤ، سب کچھ کرو، حلیم ہو جاؤ، اپنی روح کو جو ہے وہ دکھ دو، اپنی روح کو جو ہے مطلب اس طرح سے کرو، لیکن جو آپ کے کام ہیں ان کو آپ نہ چھوڑو، جو آپ کے ظلم و جبر کے کام ہیں ان کو آپ نہ چھوڑو. تو خدا یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا روزہ پسند نہیں ہے. تو میرے عزیزو، آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی روزے بھی رکھے جاتے ہیں، ہماری مسیحی قوم جو ہے آج جو خدا یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہیں، اب نئے عہد نامہ میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا، ہم ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. نئے عہد نامہ میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں متی کی انجیل میں اس کے 6 باب میں، یہ پہلے ہی اس پہ بھائی فیاض نے جو ہے وہ میسج تیار کیا تھا اس آیت پر. وہ یہ ہے کہ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور اگر ہم اس سے اوپر والی آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جب روزہ رکھتے تھے تو وہ مطلب جو ہے بڑی گریہ زاری میں روزہ رکھتے تھے، ماتم کرتے تھے، وہ روتے تھے اور مطلب اپنی جان کو، اپنے بدن کو مطلب اس طرح سے دکھ دیتے تھے کہ خدا کی حضوری میں جو ہے وہ روتے تھے اور خدا کو جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے. جبکہ یہاں پر خدا یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ. یہ دونوں جو آیتیں ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے مطلب ایک دوسرے کے بالکل الگ الگ ہیں. جہاں ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ یہودی قوم جو ہے وہ روزہ اس طرح رکھتے تھے کہ اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے
جیسے کہ ہم اس کے یوئیل نبی کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 12 آیت میں دیکھتے ہیں تو اس میں خداوند فرماتا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ وزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں خدا جو ہے وہ ماتم کرنے کو کہتا ہے, وہ گریہ زاری کرنے کو کہتا ہے, وہ اپنی روح کو شکستہ کرنے کو کہتا ہے. مطلب اس طرح سے یعنی کہ خدا جو ہے ان کو جو ہے خاک پر بیٹھنے کو کہتا ہے, راکھ پر بیٹھنے کو کہتا ہے. اس طرح کا روزہ جو خدا ان سے طلب کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اپنے آپ کو عاجز کرو, اپنے آپ کو حلیم کرو. لیکن جب یہاں پر ہم بات دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ تم اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. تو میرے عزیزو, ہم نے پیچھے یہاں پر یہ دیکھا کہ خدا جو ہے ان کے روزوں سے خوش نہیں تھا, حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم پوری شریعت پر عمل کرتے ہیں, ہم تیرے احکامات کو مانتے ہیں, لیکن خدا پھر بھی ان کو اپنی خوشنودی نہیں دیتا. خدا ان کو بھی اپنی نزدیکی یا اپنی حضوری ان کو نہیں بخشتا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ صرف جو ہے اپنا جو روزہ ہے وہ ایک فرض کے طور پر روزہ رکھتے تھے. مطلب جس طرح سے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو عاجز کرنا, اپنے آپ کو حلیم کرنا اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا, اور اپنے وہ ظلم اور جبر اور وہ جو کرتے تھے جب تک وہ اس سے باز نہیں آتے تھے, خدا کو وہ روزہ پسند نہیں تھا. ہم سب جب خدا یسوع مسیح کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں, خدا یسوع مسیح کی باتوں پر غور کرتے ہیں, خدا یسوع مسیح کی اخلاقی تعلیمات پر غور کرتے ہیں, تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح رحم, محبت اور محبت کی بات کرتے ہیں, رحم کی بات کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے, کسی کو نظر بھی نہ آئے کہ تم نے روزہ رکھا ہے. مطلب تم اس طرح سے روزہ رکھو کہ تم اپنے آپ کو بالکل تیار کرو, اپنے بالوں میں تیل لگاؤ. تیل لگانے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو نہا دھو کے اپنے بال سنوارو, اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنو, اچھے کپڑے پہنو, اور مطلب جو ہے اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں ظاہر کرو کہ جیسے آپ ماتم نہیں کر رہے, جیسے کہ آپ مطلب جو ہے وہ ایک خوشی اور اس کا آپ اظہار کرو. تو خدا جو ہے, خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہم سے اس طرح کا روزہ چاہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہم سے اس طرح کا روزہ کیوں چاہتا ہے؟ خدا یسوع مسیح ہم سے اس لیے روزہ اس طرح کا چاہتے ہیں کیونکہ خدا یسوع مسیح, جب ہم خدا یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں اور ہمارے خطائیں, ہمارے گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں, تو خدا یسوع مسیح جو ہے جب دنیا میں آئے تھے تو خدا یسوع مسیح محبت کو لے کر آتے ہیں, رحم کو لے کر آتے ہیں, قربانی کو نہیں بلکہ رحم کو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مطلب میں پسند کرتا ہوں. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے دوسروں پہ ظلم و جبر سے ہمیں باز رہنے کو منع کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تمہارے جو ہیں گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دو. یہاں پر خدا یسوع مسیح جو ہے محبت کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں. جب محبت اور رحم کی تعلیم دیتے ہیں تو جب ہم یہ ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر جو ہمارا روزہ ہے وہ روزہ نہیں ہوتا. ہمارا روزہ جو ہوتا ہے وہ خدا کی حضوری میں جو ہے ایک خاص, مطلب آپ سمجھیں کہ ایک خاص عبادت جو ہمارے اندر, جو ہماری روح جو ہے وہ اس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. اور وہ ایسا روزہ خدا یسوع مسیح پسند کرتے ہیں کہ مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں. وہ روزہ نہیں ہوتا, وہ ہماری خوشی ہوتی ہے کہ خدا کی نزدیکی ہمیں حاصل ہے, خدا کی قربت ہمیں حاصل ہے, اور خدا ہماری روح کے ساتھ جو ہے وہ خدا کا ملاپ ہے, خدا ہماری روح کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, خدا پاک روح ہمارے اندر بستا ہے. جب وہ ہمارے اندر بستا ہے تو پھر ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں گریہ زاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مطلب اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے مطلب منہ بنانے, بگاڑنے, یا مطلب اس طرح سے کہ ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھیں, اپنے آپ کو دکھ دیں, اپنے آپ کو مطلب جو ہے اپنی بدن کو ہم نوچیں یا ماتم کریں. خدا یسوع مسیح نے ہمیں ان سارے جوؤں سے, ان سارے بندھنوں سے خدا یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا. جیسے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ کیونکہ میرا جوا جو ہے وہ نرم اور ملائم اور ہلکا ہے,
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا یسوع مسیح میں جب ہم آتے ہیں تو جب ہم خدا یسوع مسیح میں آتے ہیں تو پھر ہمارا جوا جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے. وہ جو شریعت کا بوجھ ہے، وہ جو کندھوں پہ یہودی لوگ لیے رکھتے ہیں، وہ شریعت سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. جب ہم اس سے آزاد ہو جاتے ہیں، گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، جب ہم اس کی محبت میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس کی قربت میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مطلب ہم ماتم نہیں کر سکتے، ہم خوشی مناتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں. بے شک روزہ ہم رکھتے ہیں خدا کی قربت کے ساتھ. روزہ جو اب ہم سمجھ لے کہ ہم جب خدا یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس کی راست بازی کو پا لیتے ہیں، تو روزہ پھر ہمارے لیے ایک اجر بن جاتا ہے. اجر کا مطلب وہ ہمارے لیے ایک خوشی بن جاتا ہے. روزے کا مطلب اپنے آپ کو دکھ دینا نہیں ہے. روزے کا مطلب اپنی روح کو حلیم اور عاجز کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ رحم کے لیے، اس محبت کے لیے تیار کرنا ہے جو خدا یسوع مسیح نے ہم سے کی ہے. جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح متی کی انجیل اس کے 7 باب اس کی 11 آیت میں جو ہے یہ بہت دفعہ خدا یسوع مسیح نے اناجیل میں یہ 2-3 دفعہ یہ بات آئی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں متی کی انجیل تو اس کے 9 باب اور اس کی اگر ہم 13 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں. تو خدا یسوع مسیح جو ہیں یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ میں قربانیاں نہیں پسند کرتا، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ تم اپنے آپ کو عاجز کر لو، راکھ پہ بٹھا لو اور اپنے ماتم کرو اور دنیا کو دکھاؤ کہ ہم جو ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اپنے جو ظلم اور جبر کے جو کام ہے تم اسے باز نہ ہو اور وہ بھی تم جاری رکھو. تو مجھے ایسا روزہ پسند نہیں، کیونکہ میں قربانی کو پسند نہیں کرتا، میں روزے کو رحم کو پسند کرتا ہوں. میں ایسے روزے کو پسند کرتا ہوں جو محبت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جو دوسروں پر رحم اور اطمینان اور تسلی جو دوسروں کو دیتا ہے. اور اگر ہم اسی میں دیکھیں متی کے انجیل اس کے 11 باب اس کی 7 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی خدا یسوع مسیح نے یہی بات پھر دہرائی ہے. لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ اب ابن آدم سبت کا مالک ہے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح آئے تھے تو خدا یسوع مسیح کے زمانے میں بھی جو یہودی لوگ ہیں وہ اپنی جو ان کی کہنانہ روایات تھی، جو انہوں نے ایک مذہبی ڈھانچہ بنا لیا ہوا تھا، کچھ روایات تو شریعت سے تھیں اور کچھ روایات جو انہوں نے خود سے بنا لی تھی، جو ان کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی، وہ اس کے اتنے سخت پابند تھے. لیکن خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کو مطلب کیوں کہتے ہیں کہ اے ریا کرو، اے سام کی اولادو، اے افی کے بچوں، تم باز آ جاؤ. مطلب خدا یسوع مسیح ان کو ریاکار کیوں کہتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح ان کو سانپ کے بچے کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ وہ تو شریعت کے اتنے سخت پابند تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس سخت دلی کے سبب سے جو ہے خدا یسوع مسیح کو بھی قبول نہیں کیا، خدا یسوع مسیح کی اس محبت کو، اس رحم کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ خدا یسوع مسیح کے جو ہے وہ صلیب تک لے گئے. اتنا ظلم کیا، اس بات سے ظلم کیا کہ وہ خدا کو خوش کرنا چاہتے تھے. خدا یسوع مسیح کی جو انہوں نے قربانی دی تھی، خدا یسوع مسیح پر جو انہوں نے ظلم کیا تھا، اور خدا یسوع مسیح کی جو وہ مخالفت کرتے تھے، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ اس کے بدلے میں وہ خدا کو خوش کرنا چاہتے تھے. جیسے کہ مقصد خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم کفر بکتے ہو، ہم خدا کو جانتے ہیں، ہم جو ہے خدا کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم یہ ہیں، تم جو ہے اپنے آپ کو خدا بناتے ہو، تم خدا کے بیٹے اپنے آپ کو ٹھہراتے ہو. مطلب کہ وہ اتنے سخت پابند تھے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو نہیں پہچان پائے، کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہے محبت کی تعلیم دیتے ہیں. وہ گنہگاروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں. وہ رحم کرتے تھے، وہ جکڑے ہوں کو آزاد کرتے تھے، وہ مردہ لوگوں کو زندہ کرتے تھے، وہ رحم کرتے تھے. وہ اس گنہگار عورت کو بھی خدا یسوع مسیح نے کوئی الزام اس پر نہیں لگایا. انہوں نے جو ہے خدا یسوع مسیح نے اس عورت کو بھی جو ہے کہا کہ جا، سلامتی سے چلی جا اور آئندہ گناہ نہ کرنا.
मतलब कि वो हर वक्त बात मौका ढूंढते थे कि हमें कोई ऐसी बात नजर आए और हम इस पर इल्जाम लगाएं। लेकिन खुदा यीशु मसीह की सारी हम जिंदगी में जो खुदा यीशु मसीह ने 3-3.5 साल जमीन पर गुजारी, हम सब ये देखते हैं कि वो मोहब्बत, सुलह, सलामती, रास्तबाजी और खुदा की बादशाही में दाखिल होने की बात थी। और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें मातम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा अब मातम खत्म हो चुका, क्योंकि दुल्हा जो है वो आ चुका है और दुल्हा जो है अब जो है वो बादशाह की सूरत में आने वाला है। और हम सब जानते हैं कि हमें अपने आप को तैयार करना है। अब मातम और राख हमारे लिए नहीं है, अब हमारे लिए ताज है, जलाल का ताज है। अब हमारे लिए अमन है, सुलह है, सलामती है, क्योंकि हम खुदा में यीशु मसीह का रूह जो हमारे अंदर बसता है वो हमें रहम करना सिखाता है, वो हमें मोहब्बत करना सिखाता है, वो हमें दूसरों पर रहम और दूसरों को तसल्ली देना सिखाता है। तो मेरे अजीजों, जब तक हम दूसरों को तसल्ली नहीं देते, दूसरों पर रहम नहीं करते, दूसरों के दुख और दर्द को नहीं समझते, भूखों को खाना नहीं खिलाते, नंगे को नहीं पहनाते, अपने हम जिनसे हम रूपोशी नहीं करते, तो ये हमारा असली रोजा है। क्योंकि अब हमें मातम की जरूरत नहीं। मातम तो बनी इसराइल कौम करती थी क्योंकि वो गुनाहों के दलदल में थी, और उनको मातम करना चाहिए था क्योंकि उनके लिए जो है बर्बादी जो है वो मुकर्रर हो चुकी है। दानियल की किताब में जैसे लिखा है कि बर्बादी जो है वो मुकर्रर हो चुकी है, जिसका टलना नामुमकिन है। तो मेरे अजीजों, हमें जो है शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप ने हमें इन जुओं से, इन बंधनों से आजाद किया है, और उसने हमें जो है सुलह, सलामती, मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमें इसी का प्रचार करना है। हमें खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत को दूसरों पर अयां करना है, जाहिर करना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता है। और इब्ने आदम इसलिए आया ताकि जो है वो जकड़ों को आजाद करे, ताकि वो अंधों को आंखें दे, ताकि वो मुर्दों को जिंदा करे, वो लोगों को जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल करने के लिए आया, ताकि लोग वापस आए और मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान को पाएं। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन, आमीन। आइए अब हम दुआ करेंगे, हम इस कलाम के लिए दुआ करेंगे और सारी दरख्वास्तें जो खुदा हमारी हजूरी में जो है आती हैं और हम खुदावन की हजूरी में लेकर आते हैं, ताकि खुदावन जो है उन पर जो है हम खुदावन की हजूरी में शिफायत करते हैं, ताकि खुदावन जो है अपना आसमान खोले और खुदावन हमें जवाब दे। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए। बेशक खुदावन तो अपने कलाम को अपने लोगों पर जाहिर करता है। बेशक खुदावन तू जो भला खुदा है और तेरी शफकत अब्दी है। ऐ खुदावन, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन तू दिलों और गुर्दों को जांचने और परखने वाला खुदा है। लश्कों के खुदावन, हमें हलीम और आजिज करना सिखा। हम क्योंकि खुदा दूसरों पर रहम करें, दूसरों से मोहब्बत से पेश आए, दूसरों से हम खुदावन दूसरों को हम तेरी मोहब्बत का पैगाम दे सके। लश्कों के खुदावन, क्योंकि यही हमारा रोजा है और यही असली रोजे की जो है वो रूह है कि कोई भूखा ना सोए, कोई जो है वो सर्दी में ना कोई मर जाए, कोई जो है हम दूसरों तक इस मोहब्बत को लेकर जा सकें। खुदावंद, हम इस काबिल नहीं हैं तो हमें इस काबिल कर। खुदावंद, तू हमारे हाथों को खोल। खुदावंद, तू हमें मुहैया कर ताकि हम दूसरों को दे सकें। बेशक खुदावंद, जो कुछ तू हमें देता है वो हमारा नहीं, तेरा है खुदावंद। तो हमें खुदावंद दयानतदार, खुदावंद मुख्तार बनने की कुव्वत दे। खुदावंद, हमें दयानतदार मुख्तार खुदावंद बना। लश्कों के खुदावंद, तू जो कादिर मुतलिक खुदा है, तू जो रब्बुल अफाज है, तू जो हमारी सिपर है, तू जो हमारी ढाल है, तू हमारी रहनुमाई करता है, तू हमारे साथ चलता है। हम खुदावंद तेरे नाम को खुदावंद ऊंचा करते हैं। हम होली सेंचुरी मिनिस्ट्री को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। ऐ लश्कों के खुदावंद, तूने जो हमें विजन दिया है, तूने जो हमें खड़ा किया है खुदावंद, तू हम सबको, जो पूरी टीम है खुदावंद तूने खड़ा किया है, उन सब के लिए खुदावंद हम तेरी बरकत को चाहते हैं। लश्कों के खुदावंद, अपने आसमान को खोलकर खुदावंद होली सेंचुरी मिनिस्ट्री को बरकत दे खुदावंद। और प्रेयर फेस्टिवल के लिए खुदावंद शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब से खुदावंद तू हमें पैसा मुहैया कर खुदावंद, ताकि वो तमाम खुदावंद पैसा
ہم اس کے لیے خداوند خرچ کر سکیں لشکوں کے خداوند، تاکہ بہت ساری روحیں بچ سکیں خداوند، لوگ تیرے پاس آئیں، ان کے بندھن ٹوٹے خداوند، جوئے ٹوٹے خداوند، وہ غلامی کے جوؤں سے آزاد ہو خداوند، ابلیس کے جکڑے ہوئے خداوند آزاد ہوں خداوند، تیری روحیں آزاد ہوں، تیرے لیے روحوں کو ہم جیت سکیں خداوند لشکوں کے خداوند، تو ہم پر اپنا رحم کر خداوند، ہم اس قابل نہیں ہیں خداوند، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنی باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، ہم اپنی سوچ میں خطا کر جاتے ہیں خداوند لشکوں کے خدا، پھر بھی تو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، تو انہیں درگزر کرتا ہے خداوند، اور تو ہم پر رحم کرتا ہے، تو نے ہمیں ابھی تک زندوں کی زمین پر رکھا ہے، تو نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم کام کر سکیں، تو نے اس لیے رکھا ہے کہ تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچا سکیں، تو نے ہمیں اس لیے زمین پر رکھا ہے تاکہ خدا ہمارے وسیلے سے تیری بادشاہت کا کام ہو سکے، خدا تیری بادشاہت میں لوگ داخل ہوں خدا، تو خدا ہمیں برکت دے، اور خدا ایسے لوگ ہمارے ساتھ ملیں خدا جنہوں نے ابھی تک خدا تجھے قبول نہیں کیا، وہ خدا اس منسٹری کے وسیلہ سے، ہمارے اس خدمت کے وسیلہ سے خدا تجھے پہچانے اور تیری طرف خدا رجوع لائیں لشکوں کے خدا، اس منسٹری کو بلیس کر خدا اور جتنے لوگ بھی خدا اس کلام کو سنیں خدا اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور لشکوں کے خدا بھائی شاہد کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی بھابھی کے لیے خدا کہ خدا جن کو تو نے اپنے پاس بلا لیا خدا، بے شک خدا تو قادر مطلق خدا ہے، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، زندگی اور موت خداوند تیرے ہاتھ میں ہے، ہم اس بات کے لیے بھی خدا تیرے شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو خدا، ہم ان کے گھرانے کے لیے تسلی اور اطمینان کو چاہتے ہیں، ہم ان کے گھرانے کے لیے خدا اس کے بچوں کے لیے، اس کے ہسبینڈ کے لیے خدا اطمینان اور تسلی کو چاہتے ہیں، خدا تو انہیں تسلی دے خدا، اور انہیں اس دکھ سے، اس غم سے نکلنے کا فضل بخش خدا، اور خدا ہم سب پر تیرا رحم ہو، تیری برکت خدا اسی طرح سے جاری اور ساری رہے، جن خدا پارٹیسپینٹس نے ہمیں جوائن نہیں کیا ان کے لیے بھی خدا ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آئیے اب ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ ہمیشہ آمین۔ جی کلام برکات ادا کریں بھائی فیاض۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، کی رفاقت اور تمام کلیسیوں کے ساتھ، تمام مقدسین کے ساتھ، خاص طور پر پولیس یونیورسٹی کے ساتھ اور حضرت جماعت کے خاندانوں میں ایک ایک فرد کے ساتھ، شہر یروشلم کے ساتھ، قوم اسرائیل کے ساتھ، اب سے لے کے عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ اسرائیل کی سلامتی ہو، آمین۔ یوکرائن کی بھی سلامتی ہو، آمین۔